معزز سامعین کرام، یہ دنیا کا اصول ہے، جب انسان کسی چیز کا شدت سے انتظار کرتا ہے اور واقعی ان کے دلوں میں ان کی چاہت ہوتی ہے اور ان کے سر پہ جنون سوار ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان کے جنون کا لاج رکھتے ہیں، ان کے چاہت کا احترام کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ننھے منھے بچے ہوں یا بزرگان دین یا ادھر ادھر سے سننے والے حضرات، وہ سب کے اندر یہ بڑے دیر سے تمنا تھی، آرزو تھی، اور ایک دل کے اندر ایک امنگ انگلائیاں لے رہی تھی۔ وہ کون سی شخصیت ہے، وہ کون سی ہستی ہے جن کے لیے آج بزم سجایا گیا ہے، جن کے لیے آج گلدستے رکھے گئے ہیں، جن کے لیے بچے قطار در قطار بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ بھی ادھر ادھر سے کان لگا کے سن رہے ہیں۔ اور اگر رات ہوتی، خدا کی قسم میں قسم کھا کر کہتا، اللہ تعالیٰ بھی ایسی شخصیت کی بات کو سننے کے لیے آسمان پہ تارے بھی سجا دیتے، چاند اپنی روشنی لے کر کے نکل جاتا۔ وہ شخصیت سے میری مراد حضرت مولانا سلیم صاحب، حضرت مولانا سلیم الدین صاحب، محتمم مدرسہ بدرالعلوم مہگاواں، وہ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ میں بڑے ہی عزت احترام کے ساتھ میں ان کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں، وہ آئے، تشریف لائیں اور ہم سب کو قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے۔ حضرت مولانا سلیم الدین صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز طلباء و طالبات، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمانان کرام، علماء اعظام اور گاؤں اور بستی کے معزز خواتین، یہ مجمع جو آپ حضرات کے سامنے ہے، اس مجمع کو آپ کم نہ جانیں، یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی آپ کے سامنے کوئی کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی تقریر کر رہا تھا اور کوئی نعتیہ کلام گنگنا رہا تھا، ان میں سے کون کیا بنے گا یہ مجھے پتا نہیں ہے۔ کون ولی بنے گا، کون بزرگ بنے گا، کون قطب بنے گا، کون عالم بنے گا، کون محدث بنے گا، ہمیں پتا نہیں ہے۔ ابھی ہمارے سامنے یہ بچے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کی نگاہ سے، لیکن ان کی زندگی جو مستقبل میں آنے والی ہے، یہ مستقبل کی زندگی کی راہ کون سی تیار کرے گی یہ مجھے پتا نہیں۔ اگر ایسا ہے کہ اگر علم سے روشناس ہو کر کے
اور دنیا عالم میں پھیل کر کے پھر اپنی جوہر کو یہ بکھارنا چاہے اور یہ لوگوں کو بتلانا چاہے کہ اسلام کی صحیح حقیقت اور اسلام کی صحیح تفسیر اور روح کو بتلائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی کامیاب ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو اسی لیے منتخب فرمایا ہے کہ وہ دین کا داعی بنے، اور ہر قوم کے اندر جو داعی ہوتا ہے اس کی اہمیت دو گنا بڑھ جاتی ہے۔ آج اس کی ضرورت بھی ہے، جو ماحول ہے کہ ہر شخص کے ہر جگہ ایک داعی ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں، آج آپ کے کونوں میں یہ بات گونجتی ہوگی کہ RSS نے پورے ہندوستان کے اندر ایک ایسا جال پھیلایا ہے کہ تھوڑی دیر بعد وعلیکم السلام، تھوڑی دیر بعد فون کیجیے گا کسی پروگرام میں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ RSS جو ہندو قوم کی اور ان کی مذہب کی ایک تنظیم ہے اور ایک بہت بڑی تنظیم ہے، آج ہندوستان کے اندر ان کا لوہا مانتا ہے۔ آج سے 100 سال پیچھے آپ جائیے تو اس کی کوئی وجود نہیں تھی، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی جانتا نہیں تھا۔ ایک آدمی ناگپور سے آسام کی طرف رخ کرتا ہے اور اس کے پاس توشہ جو ہوتا ہے، توشہ سفر جو ہے وہ اتنا قلیل ہے کہ 1 کلو چنا لے کر کے وہ چلتا ہے، اور انہوں نے عزم کر لیا کہ کسی مندر کے گوشے میں بیٹھ کر کے میں اپنے دھرم کی باتیں بتاؤں گا، لوگوں کو بتاؤں گا، اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کے بارے میں اور مستقبل کی راہوں کو طے کروں گا۔ چنانچہ اس شخص نے یہ ٹھان لیا کہ ہم اپنے مشن کو آگے کیسے بڑھائیں گے۔ چنانچہ اس وقت وہ لے کر کے چلے، اور آج اس کی پوزیشن آپ دیکھیے کہ ہر میدان کے اندر وہ اپنا ایک وزن رکھتا ہے۔ آپ تعلیمی میدان میں دیکھیے گا RSS حاوی، تجارتی میدان میں دیکھیے گا RSS حاوی، دوسرے میدان میں دیکھیے گا RSS حاوی، ہر ماحول اور ہر جگہ پر RSS کے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ آج یہ زندہ قوم جس کو قرآن نے علم کی خطاب کے لیے اور علم کا درس سب سے پہلا درس دیا تھا، آج اتنا پیچھا ہو گیا، رہ گیا، اتنا پیچھے رہ گیا کہ اس کے علوم اور اس کی حقیقت لوگ بدنام زمانے کے نام سے جاننے لگا۔ کہیں انہیں دہشت گرد کے نام سے پکارتا ہے، کہیں اگربادی یا نہ جانے کون کون سے ایسے خرافات والی جملے بولتا ہے کہ جسے سن کر کے ہمارا دل دکھنے لگتا ہے۔ ہم میں وہ زبان میں طاقت نہیں، وہ صلاحیت نہیں کہ ہم اپنے لیے کوئی سد بات انتخاب کریں، کوئی رائے عمل اختیار کریں جس کے بنیاد پر مسلمان ایک رہنمائی کے طور پر آگے بڑھے اور ہر میدان میں وہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مبلغ کا اسلام کے اندر ایک زبردست حصہ ہے۔ بزرگان محترم، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، ہم اس کی وقت نہ دے سہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خود فرما دیا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کا تمام چیزیں اور اس کا پوری زندگی جو ہوتی ہے وہ آخرت کے لیے ہوتی ہے۔
ہمارا رہنا بھی آخرت کے لیے، ہمارا سونا بھی آخرت کے لیے، ہمارا جاگنا بھی آخرت کے لیے، ہمارا کمانا بھی آخرت کے لیے، ہماری پرورش بھی آخرت کے لیے، ہم پرورش جس کی کر رہے ہیں وہ بھی آخرت کے لیے، تمام چیزیں، ساری چیزیں ہماری آخرت کے لیے۔ اور یہ نونہال جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو حقیق نگاہ سے ہم دیکھیں، یہ جیب سے دیتا ہے، اس کی عزت کیجیے۔ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو دنیا کے اندر عزت دی ہے تو آخرت میں انشاءاللہ العزیز آپ ان کے صفوں میں کھڑے رہیے گا، اور اگر آپ ان کو ذلیل کیجیے گا تو کوئی بعید نہیں کہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے۔ دنیا بن سکتی ہے لیکن آخرت برباد ہونے کے امکان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی، لیکن آخرت برباد ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے جو شخص قرآن کو پڑھ رہا ہے، آپ ان کے خلاف یا اپنے دل کے اندر نفرت رکھتے ہیں، بغض و حسد رکھتے ہیں، کینہ کبر رکھتے ہیں، جب ایسے حالات ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس سب میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہے۔ بزرگان محترم، آپ اس بات کو سمجھیے کہ اسلام نے جو تعلیم دی، اگر آج وہ تعلیم مسلمانوں نے اپنایا ہوتا تو آج ان کے بچے قرآن کے مفسر بھی ہوتے، حدیث کے محدث بھی ہوتے، فقہ کے اندر بھی مہارت ہوتی، اور اس کے بعد یہ کوئی انجینئر بھی ہوتا، سائنسداں بھی ہوتا، آئی ایس اور آئی پی ایس بھی ہوتا۔ یہی بچہ جب اس کے تعلیم کا ماحول بنا رہتا تب، اور اگر آپ نے یہ ساری چیزیں بنا بھی لیا اور دین سے دوری ہے، اسلامی علوم سے ناآشنا ہے، وہ نہیں جان رہا ہے کہ ہم کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، دین کے علم حاصل کرنے والوں سے محبت رکھنی چاہیے، ہم نے تعلیم کا ماحول نہیں بنایا، ہم نے اس سے محبت نہیں کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے بچوں کو اس دین سے ہم نے دور رکھا، تو آج جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ کبھی دل روتا ہے وہ واقعہ سن کر کے، جب ہماری مسلمان بچی جو سائنسداں ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو انجینئر ہے، جو آئی ایس ہے اور آئی پی ایس ہے، ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ غیروں کے ساتھ اپنا رشتہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور اس میں وہ فیشن سمجھتی ہے۔ اور ملک کا جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج ایک ایسا مشن چلا ہوا ہے کہ مسلمان عورتوں کو اپنے باج میں پھنسا کر کے، ان کو اپنے ساتھ رکھ کر کے، ان سے شادی بیاہ کا لالچ دے کر کے، روپیے پیسے کا لالچ دے کر کے ان کو اپنے ساتھ رکھے، اور اس کے بعد اس کی زندگی جب تباہ کر دیں تو پھر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ حالات ہے ہندوستان۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کے علم سے دور رکھا تو یہ وقت ہمارے ساتھ بھی آ سکتا ہے، جس طریقے سے اس سے پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ آئے دن یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، آئے دن پیش آ رہے ہیں، اور اگر ہم نے ان بچوں کو شروع سے ہی اسلام کی تعلیم دی، ان سے محبت پیدا کرنے کا درس دیا، ان سے اخوت کی اور بھلائی کرنے کا حکم دیا، ان کا مزاج اس طریقے سے بنایا، تو ہمارا بچہ آئی ایس بھی بن جائے، آئی پی ایس بھی بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کوئی کچھ بن جائے، لیکن ہمارے دین سے وہ منحرف نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے بچے کو پہلے ہی اسلام کا درس دے دیا ہے، اسلام کی محبت ان کے سینے کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا ہے، اس لیے وہ بھٹک نہیں سکتے ہیں، اور وہ پھر اپنی راہ پر بالکل گامزن رہیں گے، اور ایک کام کرتا ہوا چلا جائے گا۔ جیسے دنیا کے اندر انسان اپنی زندگی گزار رہا ہو، ایک مسافر اپنا چل رہا ہو، آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھ رہا ہے،
کہ آنے والے وقت میں یا آگے چل کر کے میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، یہ سب چیز کچھ نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ اس کا گن ہے کہ ہم کو ایک سفر کرنا ہے اور سفر کر کے فلاں راستہ طے کرنا ہے، تو وہ طے کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اسے پیچھے مڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ اپنے بچے کو اسلامی تعلیم سے روشناس کرائے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بنائیے، آپ اپنے بچے کو انجینئر نہ بنائیے، آپ اپنے بچے کو IAS اور IPS نہ بنائیے۔ مجھے فخر ہوتی ہے ایسے بچے کو جو ہمارے بچے، ہمارے سماج کے بچے، خاص طور سے مسلم نوجوان، کوئی اگر ڈاکٹر بنتا ہے، وہ IAS بنتا ہے اور IPS بنتا ہے، تو میرے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے کام کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ مسلمانوں کے حالات کے متعلق جب ان کے ذہنوں میں بات آئے گی تو یقیناً وہ اس پر نرمی برتے گا۔ اور اگر کوئی اپنا آدمی اونچی جگہ پر نہیں رہتا ہے تو ہر جگہ ایسا الو بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کا کوئی کام ہونے نہیں دے گا، اگر ہو بھی رہا ہے تو اس کو روک دے گا، جبکہ وہ ضرورت ہے۔ اور اگر حالات ایسی ہی رہے کہ ہم اس سے غافل رہے تو وقت دور نہیں ہے کہ جب انسان کسی چیز سے غافل رہتا ہے تو اس کے لیے نہ جانے کیسی کیسی مصائب آتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتلاؤں کہ آج کی ہی رپورٹ میری جانکاری کے مطابق اتر پردیش کے اندر مدارس اسلامیہ میں، آپ یہاں تو اسکول میں اردو اسکول کو اگر جمعے کے دن بند کرنے کے لیے کہا گیا تو ایک تحریک چل گئی کہ جمعے کے دن بند نہیں کر سکتے، اتوار کے دن بند کرنا پڑے گا۔ ایک تحریک چل گئی۔ اتر پردیش میں حکومت نے پاس کر لیا ہے کہ ہر ادارے کو، چاہے وہ اقلیتی ادارہ ہو، چاہے سرکار کی طرف سے اس کو کچھ دیا جائے یا نہ دیا جائے، ہر مدرسے کو اتوار کے دن بند کرنا پڑے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ آپ کی تشخص کیا رہے گا، جبکہ اتوار ان کے یہاں بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اتوار ان کے یہاں بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ تو عیسائیوں کی ہے اتوار، ان کے یہاں بھی کوئی معنی نہیں، لیکن انہوں نے یہ چیز کر کے آپ کو چوکنا کر رہا ہے کہ آپ سمجھ جائیے۔ اپنے بچے کو دینی علوم سے ایسا روشناس کرائیے کہ آنے والے دن کے اندر ہمارا بچہ، اگر وہ وقت آ جائے کہ ان کی تہذیب تو مسلمان اسلامی لباس کو ختم کر دیا جائے لیکن ان کا ذہن اسلامی بنا رہے۔ اور جب انسان جب غافل ہو جاتا ہے تو ہندوستان کے اندر جو مدارس دیکھ رہے ہیں آپ، اس سے کہیں زیادہ مدارس بخارا اور سمرقند کے اندر، کہیں زیادہ مدارس، بڑی بڑی مسجدیں تھی۔ آج بھی قرطبہ کی مسجدیں مسلمانوں کو صدائیں دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مسلمان تم کہاں ہو، مجھے جو عیسائیوں نے قبضہ کر رکھا ہے تم مجھے آزاد کراؤ۔ اس سرزمین کے اوپر اللہ کی عبادت کیا جاتا تھا، قرآن کا درس دیا جاتا تھا، قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی۔ آج میرے جسم کے اوپر یہ لوگ بیٹھ کر کے چرچ کے تمغے بجاتے ہیں، یہ آواز دے رہی۔ بڑی بڑی مسجدیں تھیں، لوگوں نے دین کی اہمیت سمجھ کو چھوڑ دیا، اسلامی حمیت اس کے اندر ختم ہو گئی اور اپنے کو اس سے بیزار ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تحریت کو قائم کر دیا اور جتنے مدارس تھے، جتنے مکاتب تھے، جتنے اسلامی شعار کے تنظیمیں تھیں، وہ تمام کی تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ مسلمانوں کو خاتمہ کے لیے کیسے کیسے حالات پیش آئے۔ وہ وقت دور نہیں ہے، ہندوستان کے اندر بھی کچھ ایسے ہی ہونے جا رہا ہے۔
ہونے نہیں جا رہا ہے بلکہ ایسے ہی لگتا ہے ہوگا، ایک اندازہ ایسا لگ رہا ہے۔ سب سے پہلے وہاں مدارس کو بند کیا گیا، مساجد کو بند کیا گیا، مکاتب کو بند کیا گیا۔ کوئی شخص کوئی مذہبی تعلیم نہیں دے سکتا ہے، اور اگر جو شخص مذہبی تعلیم دے گا تو اس کو فوراً گرفتار کیا جاتا تھا، اور گرفتار کر کے جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جاتا تھا یا سولی پر ان کو لٹکا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب وقت آیا اور دیکھا کہ پورے ملک کے اندر کہیں بھی اسلامی شعار باقی نہیں رہی، مسجدیں ویران ہو گئی، مکاتب کے اندر کوئی قرآن کا گونج نہیں اٹھ رہا ہے اور نہ کوئی تلاوت ہو رہی ہے، مدارس میں تالے بند ہو چکے ہیں، تو ایسے وقت میں حکومت نے ایک دوسری چال چلی۔ کئی سالوں کے بعد انہوں نے کہا کہ ہر شخص کو ان کے مذہب کے مطابق ان کی جینے کا حق دیا جاتا ہے، اور ان کے ذہنی اعتبار سے جو تعلیمی مذہبی تعلیم ہے، ان کے مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو آزادی دی جاتی ہے، اس لیے وہ مذہبی تعلیم کو حاصل کریں۔ اے بچہ مذہبی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہہ کر کے کچھ مسلمان بچے ہوئے تھے، انہوں نے اس مکتب کو اور اس فکر کو لیا اور چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم کر لیے۔ حکومت کی مکاری نے تمام مسلمانوں کو ان بچے ہوئے بچے کچے معلم اور بچے کچے قرآن کے جاننے والے کو ایک لسٹ تیار کیا، فہرست تیار کیا، کہاں کہاں کس بستی کے اندر مکتب چل رہا ہے، کس بستی میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے ایک ایک لسٹ بنایا گیا، اور پورے ہندوستان پورے ملک کے اندر جب یہ بات ہو گئی تو پھر ایک ایک کر کے سب کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کر کے ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، پھانسی دے دی گئی۔ اب اپنے ملک کے حالات کو دیکھیے اور محاسبہ کیجیے، کیا ہمارا ملک ہے اس طرف رک کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا؟ کیا ہمارے ملک کے اندر ایسے حالات آنے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ اس لیے وقت ہے، جو وقت ہے اس کی قدر کریں۔ اپنے بچے کو دینی علوم سے روشناس کرائیے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ پاکستان کا ایک شخص گیا اور وہاں جانے کے بعد وہ کسی ہوٹل میں ٹھہرا، اور ٹھہرنے کے بعد جمعے کے دن، جیسے اپنے ہندوستان اور پاکستان کے اندر جمعے کے دن کا اہمیت زیادہ ہی ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو تو زیادہ ہی ہے اور ہونا بھی چاہیے، تو جب دیکھا جمعے کے دن ہے تو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کوئی مسجد ہے، ہم جمعے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہوٹل کے آس پاس پوچھا، کسی نے کچھ نہیں بتلایا۔ ایک آدمی سے ملاقات کی اور وہاں پر ملاقات ہونے کے بعد ان سے کہا کہ آپ تھوڑا محلہ چلے جائیے، وہاں آپ کو صحیح رپورٹ بتائے گا، ہم لوگ کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ وہ بیچارہ اجنبی آدمی پوچھتے پوچھتے وہ محلہ پہنچتا ہے، اور محلہ پہنچنے کے بعد اس نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کو پتہ چل جائے گا کہ جمعے کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں یا اپنی عبادت کر رہے ہیں تو ہماری گردن تن سے جدا ہو جائے گی، اس لیے ہم جمعے کی نماز کا اعلان نہیں کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر کسی طریقے سے چھپا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں بچوں کا تعلیم کا کیا حیثیت ہوگی، قرآن کیسے سیکھتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا بچہ قرآن دیکھا نہیں ہے لیکن پڑھنے کے لیے جانتا ہے، قرآن دیکھا نہیں تھا لیکن پڑھنے کے لیے جانتا ہے کہ قرآن جہاں سے آپ پوچھئے گا تھوڑا سا پڑھ دیجئے، وہ فوراً پڑھ کر کے سنا دے گا کہ جو بھی آیت پڑھی وہ پڑھتے پڑھتے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن انہوں نے قرآن دیکھا نہیں۔ بڑے حیرت میں پڑ گئے کہ بھائی انہوں نے قرآن دیکھا نہیں ہے، قرآن سیکھا کیسے؟ ایک بچے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا فلاں جگہ سے پڑھو، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بچے کو کیسے تعلیم دیتے ہیں؟ کہا ہم چپکے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اپنے دکان کے اندر اس کو بلاتے ہیں کام کرنے کے لیے، کام کرانے کے لیے،
لیکن پڑھانا نہیں، کام کرانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو پڑھانا ہوتا ہے، اور چند آیت دے کر کے اس کو رٹوا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے پورے قرآن کو ہم اس کو رٹوا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ملک کے اندر چونکہ قرآن ہے ہی نہیں ہے، بچہ دیکھا نہیں ہے کہ قرآن کیسا ہوتا ہے، لیکن وہ قرآن پڑھنے کے لیے جانتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، جو حالات ہے وہ حالات ہمیں بتا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، اللہ نہ کرے ایسے وقت ہمارے ملک کے اندر آئے، اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم پر زور دیجئے، پڑھائیے، اور دین کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر بیٹھائیے، خاص طور سے بچیوں کو، چونکہ یہ بچی اگر پڑھ لے گی تو گھر کے پورے بچے پڑھ لیں گے۔ ماں جب پڑھی ہوتی ہے تو بچے کی تربیت اسی حساب سے ہوتی ہے، اس لیے اپنے بچے کو تعلیم سے مزین کیجیے، اور جب تک آپ تعلیم سے مزین کر دیجئے گا تو انشاءاللہ العزیز یہ بچہ، یہی بچہ آگے چل کر کے مبلغ بنے گا، آگے چل کر کے مجاہد بنے گا۔ آپ نے سنا نا کہ ملک کے اندر جب آزادی کا وقت آیا تو آزادی میں سر کٹانے والوں کی جو تعداد ہے یہی وہ بچے تھے، مدرسے کے بچے زیادہ تھے۔ انہی بچوں نے اپنے سر کو تن سے جدا کیا اور اسلام اس ملک کو آزاد کرایا انگریزوں سے۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے تعلیم کے ذریعے سے تمام چیزیں انسان کو ملتا ہے، اس کے اندر ہمت بھی ملتا ہے، حوصلہ بھی ملتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں کر جاتے ہیں جسے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آج انہی بچوں سے حکومت کو ڈر ہے، جہاں دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان کے بچے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے چل کر کے مجاہد بنیں گے، ہمیں نہیں، ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ جتنا ڈر ان سے ہے مدرسے کے بچوں سے، حکومت کو اتنا ڈر اسکول کے بچوں سے نہیں ہے۔ مدرسے کے بچے سے جتنا ڈر ان کو ہے، حکومت کو اتنا ڈر اسکول کے بچوں سے نہیں ہے۔ اس لیے ان بچوں کی تعلیم کو اہمیت جانیے اور قرآن کے تعلیم سے مزین کیجیے۔ اصل تقریر تو حضرت مولانا کی ہونی ہے، میں تو بس تمہیدی طور پر بیٹھ گیا تھا، اور یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچے کو صحیح تعلیم اور اس کی تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔